بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، تمام دوست و احباب سے درخواست ہے ہمارے مدرسہ وصیۃ العلوم، ہمارے چینل مدرسہ وصیۃ العلوم نصیر آباد کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز، تقریر، تفاسیر اور مدرسے کے طالبات کے نظم و ترانہ وغیرہ یہ پروگرام آپ بر وقت سن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، ناظرین اکرام، ابھی آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ انسانوں کے اعمال کو وہ پرکھیں، جانچیں، کون شخص جو ہے اچھے عمل کرتا ہے، کون شخص برا عمل کرتا ہے۔ اچھے اور برے عمل کا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جو مسلمان اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جو آدمی برا کرتا ہے، برے عمل میں لگ جاتا ہے اور اسی تلاش و جستجو میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ میں کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ موت اور زندگی کو ہم نے پیدا کیا، مقصد بھی اللہ نے بتایا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم انسانوں کے اعمال کو جانچیں اور پرکھیں۔ اولیاء اللہ میں ایک مشہور بزرگ تھے جن کا نام جو ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کی دولت عطا فرمایا تھا۔ اسم اعظم وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے، اس کے ذریعے سے بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ شہرت تھی تو ایک آدمی جو ہے اس کے لیے تیار ہو گیا، حضرت کی وہ خدمت کرتا تھا۔ کئی سالوں تک جو ہے اس آدمی نے حضرت کی خدمت کی اور جب دینے کا وقت آیا تو حضرت نے سوچا کہ اس بندے کے اندر سچی طلب ہے یا جھوٹی طلب ہے، تو جانچنے کا، امتحان لینے کا اس دنیا کے اندر بھی دستور ہے۔ جب کوئی تاجر آدمی، کوئی دکاندار آدمی کسی نوکر کو اپنے دکان پہ رکھتا ہے تو اس کا بھی امتحان لیتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کا امتحان لیتا ہے، پیر اپنے مرید کا امتحان لیتا ہے، ایک حاکم اپنے محکوم کا امتحان لیتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر نظام و دستور چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے سوچا کہ یہ بندہ جو ہے اتنے دن سے خدمت کر رہا ہے، تھوڑا ان کا ہم امتحان لے لیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے مٹی کا ایک ٹوکرا اور اس کے اندر جو ہے ایک چیز رکھ دیا اور اس کے اوپر سے کپڑا باندھ دیا اور ڈھکن لگا دیا اور اس آدمی سے کہا کہ تم ملک فلسطین چلے جاؤ، فلاں آدمی کو یہ امانت جو ہے دے دینا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو کھول کر دیکھنا نہیں۔
برسہ برس کی بعد خدمت کرنے کے بعد جو ہے حضرت نے جو ہے وہ ٹوکری مٹی کا اور اس کے اندر ایک سامان رکھ دیا، ایک چیز رکھ دیا، اس کے اوپر سے کپڑا باندھ دیا اور ڈھکن لگا دیا کہ فلاں شہر میں تم چلے جاؤ فلسطین، فلاں آدمی کو جو ہے یہ امانت جو ہے ہمارا پہنچا دینا۔ وہ آدمی چلتے 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 کئی روز کا سفر اس نے طے کیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ دیکھیں اس ٹوکرے کے اندر، اس مٹی کے برتن کے اندر حضرت نے کیا رکھا ہے۔ جب کپڑا اس پر سے ہٹایا اور اس کا گرہ جو ہے کھولا، اس میں سے ایک چوہا نکلا اور بھاگ گیا۔ وہ آدمی جو ہے غصہ ہو گیا اور فوراً جو ہے حضرت ذوالنون مصری کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ نے اتنی دور دراز کا سفر ہمارا طے کرایا اور آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ مذاق کیا، یہ بھی کوئی پہنچانے کی چیز ہے؟ آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے کہ مٹی کے ٹوکرے کے اندر آپ نے ایک چوہا رکھ دیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے جواب دیا اس آدمی کو جو برسہ برس تک خدمت میں لگا ہوا تھا اسم اعظم کی تلاش میں، آپ نے فرمایا کہ جب تم ایک چوہے کی حفاظت نہیں کر سکے تو اسم اعظم تو بہت بڑی بھاری نعمت ہے، اس کی حفاظت تم کیسے کر لو؟ محترم سامعین اکرام، کوئی بھی نعمت حاصل کرنا آسان ہے، لیکن اس نعمت کو محفوظ کر کے رکھنا، اس نعمت کو باقی رکھنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ بہت سے نوجوان قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، حفظ کرنا آسان ہے لیکن قرآن پاک کو باقی رکھنا، یادداشت رکھنا، یہ مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک پیر چنگی تھے، جوانی میں ان کی آواز بہت اچھی تھی اور وہ ڈھول بجاتے تھے اور گانا گاتے تھے، ان کا یہی محبوب مشغلہ تھا۔ تو جوانی کی حالت میں ان کی آواز اچھی تھی، لوگ ان کی قدر کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کو پیسوں سے نوازتے تھے، روپیوں سے نوازتے تھے۔ لیکن جب بڑھاپے میں کھانے پینے کی دعوتیں بھی ان کی لوگ کیا کرتے تھے، ان کی آواز پر مرد، عورتیں، بچے سب فدا تھے۔ اتنی بہترین آواز تھی، اتنی خوشحالی کے ساتھ وہ گاتے تھے۔ لیکن بڑھاپے کی حالت میں ان کی آواز خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے مخلوق نے ان کو جو ہے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر طے کیا اور وہاں جنت البقیع میں پہنچ گئے، اپنے ہاتھ سے قبر کھودی، اسی میں لیٹ گئے۔ دوپہر کے وقت جو ہے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر میں سو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ خواب میں ان سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، تم سو رہے ہو، میرا ایک بندہ جو ہے بھوک سے تڑپ رہا ہے اور جنت البقیع کے قبرستان میں لیٹا ہوا ہے، اس کی آواز بڑھاپے ہونے کی وجہ سے مخلوق نے چھوڑ دیا ہے اور وہ مجھ کو پکار رہا ہے کہ اللہ، مخلوق نے ہم کو چھوڑ دیا، ہماری آواز کا خریدار جو کل مرد، عورتیں، بچے سب فدا تھے، روپیوں سے نوازتے تھے، دعوتوں سے نوازتے تھے، عزت دیتے تھے، آج ساری مخلوق نے ہم سے رخ پھیر لیا ہے۔ اب آپ ہماری آواز کو آپ خرید لیجئے اور ہمارے اس بڑھاپے پر رحم فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب سے فرمایا کہ جاؤ اور اس پیر چنگی کو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام پہنچانا، اور بیت المال سے میں ان کے لیے جو ہے وظیفہ جاری کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جنت البقیع تشریف لے گئے۔
تو دیکھا کہ ایک قبر کھدی ہوئی ہے، قبر کے اوپر ڈھول رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے جب قبر کے اندر جھانکا تو وہ پیر چنگی جو ہے خوف اور دہشت سے کانپنے لگے، ڈرنے لگے، چونکہ حضرت عمر کا درہ جو ہے وہ مشہور تھا پوری دنیا میں، اور ڈھول بجانا، گانا گانا یہ بھی جو ہے لہو و لعب میں آتا ہے، اسلام نے اس کی ممانعت کر دی ہے۔ تو پیر چنگے خوفزدہ ہو گئے کہ اب جو ہے ہم کو سزا ملے گی، اپنے اعمال کی جو ہے ہم کو سزا ملے گی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سلام پہنچایا ہے اور تمہاری آواز کو خرید لیا ہے، تم کو ڈرنے کے اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم اوپر نکلو اور بیت المال سے تمہارا سرکاری وظیفہ جو ہے جاری کر دیا جائے گا۔ تو جب بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ دوڑتا ہے میں اس کی طرف جو ہے 2 ہاتھ دوڑتا ہوں، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت جو ہے وہ دوڑ لگا دیتی۔ تیسرا واقعہ ایک بزرگ کا ہے جو سلسلہ چشتیہ کے مشہور اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ جنت میں اگر کوئی میرا رفیق سفر ہے تو اس دنیا کے اندر ہماری ان سے ملاقات کروا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم کوفہ چلے جاؤ فلاں جنگل میں، وہاں میمونہ نام کی جو ہے ایک عورت ہے، وہ بکریاں چراتی ہوئی تم کو ملے گی، جنت میں وہ تمہارے ساتھی بنے گی، جنت میں تمہارا ان کا ساتھ ہوگا۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کوفہ چل پڑے، جنگل کی طرف گئے، بستی کا نام پوچھا اور میمونہ نام کی عورت کا پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں بکریاں چراتی۔ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو حضرت میمونہ جو ہے جنگل میں نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے نماز کو مختصر کیا اور سلام پھیرا۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑیے دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں اور وہ نماز بھی مشغول ہے۔ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد حضرت میمونہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ملاقات کا وعدہ کیا ہے، تم اس دنیا کے اندر چلے جائے اے عبد الواحد۔ تو حضرت عبد الواحد نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام جو ہے کس نے بتایا، تم کیسے جان گئی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، عالم ارواح میں، عالم ازل میں تمام روحیں جب اکٹھا ہوگی تو وہاں پر جس کا تعارف سامنے ہو گیا اس دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی تعارف۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا حضرت شیخ عبد الواحد نے حضرت میمونہ سے کہ یہ بتاؤ کہ بھیڑیے جو ہے بکریوں کے دشمن ہیں لیکن ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک وقت میں چل رہے ہیں، ایک ساتھ چل رہے ہیں، بکریاں نہ ان سے خوف زدہ ہیں نہ یہ ان سے خوف زدہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت میمونہ نے جواب دیا کہ اے شیخ عبد الواحد میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریوں اور بھیڑیوں میں جو ہے صلح کر لی۔ تو یہ 3 بزرگوں کے حالات ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات، کہ موت اور زندگی کو ہم نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا تاکہ انسانوں کے اعمال کو ہم جانچیں اور پرکھیں۔ تو میں اپنے تمام دوست احباب سے
اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنا محاسبہ کریں اور ہماری زندگی کا رخ کس طرف ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام کیا ہے، کہ ہم دنیا کے زیب و زینت میں مشغول نہ ہوں، غفلت والی زندگی سے ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے کام ہمارے جو ہے بگڑے ہوئے کام اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ ہم دنیا میں بھی آرام و راحت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی ہم فلاح و کامیابی کے ساتھ، کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آخرت کے تمام منزلوں کو ہم پار کرتے چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال نامہ ہمارے داہنے ہاتھ میں دے دیں گے۔ جس بندے کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں مل جائے گا وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ اعمال نامہ وہ سب کو دکھاتا پھرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال نامہ ہمارے داہنے ہاتھ میں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام سننے والے بھائیوں کو بھی قرآن کے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔